اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا احسان ہمارے اوپر ہوا کہ اس نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب وہ مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے آج۔ چند دن میں، 2.5 دن 3.5 دن میں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ایسے میں جو گنے چنے چند دن ہیں، چند گھنٹے ہیں، ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہم رہتے دنیا میں یا نہیں۔ جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے، اور پھر اس میں خاص اعمال ہیں کہ فلاں نماز ہے، اتنی رکعت کی ہے، اور فلاں سورتیں پڑھنی ہے، تو زندگی بھر کی قضا نمازیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ادا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے کچھ تصورات ہیں، یہ سب غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے اور یہ جمعہ جو ہے رمضان المبارک کا جمعہ ہے، تو ایسے میں رمضان المبارک میں تو اور بھی بہت سارے جمعے ہیں، اس سے پہلے 3 جمعہ ہوئے اور یہ 4تھا جمعہ ہے، تو ایسے میں اس جمعہ اور ان 3 جمعوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی 11 مہینے کے جمعہ میں اور ان 4 جمعوں میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا سید الایام، کہ دنوں کا سردار ہے۔ 7 دن ہے، 7 دنوں میں بڑا دن، سردار دن جمعہ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے جمعہ کا دن۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ سید الشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مہینے ہیں 12 مہینوں کا سردار ہے رمضان۔ تو ایسے میں 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں رمضان کے جمعہ میں، ایک طرف تو سید الایام ہے، دوسری طرف سید الشہور ہے۔ تو یہ 2 فضیلتیں جمع ہونے کے حساب سے اب ایسی فضیلت والی جمعہ آئندہ سال تک ہمارے کو نہیں ملنے والی، یہ تو حقیقت ہے۔ تو ایسے میں یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت ابھی چھوٹنے والی ہے ہم سے، تو جب چھوٹنے والی نعمت ہے تو اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ جتنا اس میں عمل کیا جائے، عبادت کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے قبولیت کی، کم ہے۔ عام طور پر جب رمضان مبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو 2 قسم کے تصورات ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ تصور شکر کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے رمضان میں تراویح پڑھے، ہم نے پڑھی، تلاوت ہم نے کی، ہم نے نمازیں بھی پابندی سے پڑھی، ہاں، اور ہم نے صدقہ، خیرات، سخاوت، زکوٰۃ وغیرہ جو کچھ بھی ہمدردی کے جو بھی کام ہیں، انسانی ہمدردی، غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمگساری والے جتنے عام، وہ بھی ہم نے کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان جیسا اللہ کا فضل ہے، اس میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر کرم ہے، اللہ نے ہمارے زندگی میں رمضان دیا اور ہمیں یہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی۔ ورنہ پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے جان پہچان کے لوگ دنیا میں تھے، آج وہ یہاں نہیں ہے، مٹی کے نیچے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو، وہ حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع اور ملتا تو اچھا تھا، ہم نیکی کرتے، لیکن ان کی حسرت پوری نہیں ہونے والی۔
لیکن اللہ نے ہمیں ابھی زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ایسے میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نیک اعمال کرنے پر خوشی ہو طبیعت میں، جیسے بینک بیلنس بڑھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے نا، 5 ہوا، 10 ہوا، 15 ہوا، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بینک ہے، نیک اعمال بھی کام آنے والے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اولاد یہ سب تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ فرمایا نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے۔ آدمی مرنے کے وقت میں دوسرے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کرے گا، تمنا کرے گا تو صدقہ خیرات کے بارے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے موقع دے میں صدقہ خیرات کرو اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اے بندو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ ختم ہونے والا، وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ باقی رہنے والا، باقی رہنے والا۔ اب خوشی اس پر نہیں کہ میں بچایا نا، اچھا ہوا میرے نہ، خوشی تو ان کو ہونا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کیونکہ یہ پیسہ ابھی باقی رہ گیا۔ باقی جو ہمارے پاس ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یا ہم ختم ہو سکتے، ہمارا کون سا ٹھکانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، فرمایا نیکی تجھے خوش کر دے، نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے افسردہ کر دے، تجھے غمزدہ کر دے، پریشان کر دے، ٹینشن میں لائے، فانت مومن، یاد رکھنا تم مومن ہو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نیکی کرتے ہوئے کیا ملے؟ طبیعت کو خوشی ملے، خوشی ہو، خوشی، اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کا تعلق ہو، رمضان کی تراویح کا تعلق ہو، لیلۃ القدر میں کھڑے ہونے کا تعلق، کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان بھی ہونا، ثواب حاصل کرنے کی نیت بھی ہونا۔ سب بھی ٹھہری، سب بھی رکھ رہی، میں بھی رکھ رہا ہوں، سب بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑے ہوں، نہیں، اللہ اس پہ بہت کچھ دینے والے ہیں۔ اور روزے کا بدلہ الصوم لی وانا اجزی بھی، وفی روایت وانا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، تو کیا کچھ دینے والے ہیں، اندازہ لگا سکتے؟ تو ایسے میں خوشی کا موقع ہے یہ۔ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے ہمیں کیا روزہ رکھے گی، کیا تراویح پڑے گی، پتہ نہیں کیا ہے۔ بالکل ہمیں جیسے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے ویسے ہم نے عبادت کی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اللہ کی جو عبادت جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے کی، اس کی ناقدری تو نہیں کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کتنے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو یہ کام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ رمضان گزر گیا پورا، وہ بقیہ 11 مہینہ اور یہ رمضان کا مہینہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں، سونے کے، کھانے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، زندگی ویسی ہی گزر رہی ہے جیسے عام 11 مہینے میں گزری، رمضان میں بھی ویسے ہی گزر گیا۔ ایسے کتنے اللہ حفاظت، اللہ نے ان میں ہمیں شامل نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ باقی یہ ہے کہ یہ اسلامی عبادت کا ایک نرالا انداز ہے۔ آپ قرآن کریم میں غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر غور کرو، ہر عبادت کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ سے استغفار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان روزہ افطاری کرنے کے بعد میں، افطاری کرتے وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ یا واسع الفضل اغفر لی، اے فضل دینے والے، اے وسیع فضل رکھنے والے، میری مغفرت فرما۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آیا، یعنی صبح صادق کا وقت قریب آیا، اب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، ساری عبادت کرنے پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ یستغفرون، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم نے جیسی تیری عبادت کرنی ہے ویسی کری نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور صحابہ بھی نماز کے فارغ ہونے کا، نماز سے فارغ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھتے۔
نماز سے فارغ ہونے پر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور پھر استغفار کر رہے ہیں کہ جیسی تیری بڑائی بیان کرنی ویسی ہم نے کی نہیں، اور جیسی تیری عبادت کرنی تھی ویسی کی نہیں، اب پروردگار معاف فرما۔ جب ایسی بات ہے تو ہم نے جیسے روزے رکھنے تھے نہیں رکھے، ہم نے جیسی تراویح پڑھنی تھی نہیں پڑھی، تلاوت جیسی کرنی تھی نہیں کی، جیسے صدقہ خیرات کرنا تھا، سخاوت کرنا تھا نہیں کیا، اے اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ عمل جاری ہو، یہ عمل مسلسل ہو، کیونکہ یہ تو ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی مغفرت ہے۔ اس سے بڑی ضرورت انسان کی کوئی، جسے اللہ کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا، اسے تو سب کچھ مل گیا۔ مغفرت بہت بڑی، اسی لیے تو لیلۃ القدر میں بھی کیا دعا مانگتے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معاف کر دے، معاف کر دے۔ جسے اللہ معاف کر دے نا اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ تو ایسے میں جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، ایک تو یہ جذبہ، شکرانے کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسرا بھی تصور دماغ میں آنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ڈر۔ ڈر کیا؟ ڈر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کعب بن عجرہ راوی ہیں، اس روایت کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ کیا بولے؟ 3 سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین بولے۔ ان میں سے ایک کون بھی ہے؟ ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی۔ بد دعا نہیں، یہ ایک تو مسجد ہے نبوی، دوسرا ممبر رسول، تیسرا جمعہ کا دن، اور چوتھا جبریل کی دعا نہیں بلکہ بد دعا، اور پھر آمین کس کی؟ حضور اکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ بتاؤ، یہ بد دعا خالی جائے گی؟ یہ دعا قبول ہوئے بغیر رہے گی؟ پکا۔ یہ تو بد دعا لگنے والی، وہ کیا بد دعا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک تو والدین کو پانا اور اپنی مغفرت نہ کرانا خدمت کر کے۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی خدمت کر کے آسانی سے کیا کر سکتے؟ جنت خرید سکتے۔ قدم قدم پہ ایک قدم خدمت کے لیے آگے بڑھا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نظر رحمت کی، محبت کی نظر سے اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے، اس پر حج عمرے کا ثواب اللہ، وہ بھی مقبول حج۔ مقبول بولے تو سمجھتے ہیں اللہ وہ قبول کیا بول کے۔ ابھی جتنے لوگ عمرہ حج کو جاتے ہیں نا، قبول ہوا کہ نہیں پتہ چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا، زندگی سے پتہ چلتا ہے علامت۔ انہیں بدلیا بولے تو قبول ہوا، انہیں بدلیا نہیں، وہ چھانے بار وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی وہی، تو سمجھنے کا اس کا حج نے اس کے اوپر منہ کو مار کر کے بھیج دیا، سمجھنا ہے بدل اس نہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ قبول ہوا کیا نہیں ہوا تو بعد میں دیکھنے کا، انہیں آ رہا ہے کہ مسجد کو نہیں چھٹی کر دیا، سمجھنے کا گیا اس کے منہ پہ مار دیا، سارے روزے کو تراویح کو مار دیا گیا۔ تو قدم قدم پر اسے کیا مل سکتا تھا؟ اللہ کی رحمت، لیکن اس نے گوا دیا۔ ماں باپ کی جیسی خدمت کرنی تھی نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ جس کے والدین بڑھاپے پہ پہنچے اور یہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو، وہ برباد ہو۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ کے رسول نے آمین فرمائی۔ پھر دوسرا آدمی وہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آیا لیکن اس نے درود شریف نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مشکل تھا؟ کچھ جاتا تھا اس میں؟ کیا انرجی بھی جاتا نہیں، پیسہ بھی جاتا نہیں۔ اتنے بڑے محسن، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی مصیبتیں جھیلی، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہم تک ایمان کو پہنچانے کے لیے۔ اب ان کا نام آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرایا۔ اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرایا۔ اب اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی آپ کو تردد ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے ڈرنے کی بھی بات ہے۔ پتہ نہیں نا جی ہم ان لوگوں میں شامل ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں، اللہ حفاظت فرمائے اس حدیث کا مصداق ہم بن جائیں تو کیا ہو جائے؟ ہمارا ڈرتے رہنے کا ہے۔
ڈرنا ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے. روزہ رکھا سارے گناہ معاف، تراویح پڑھا سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر میں کھڑا ہو گیا سارے گناہ معاف، روزہ افطار کرایا پیار سے محبت سے، وہ بھی بہت بڑا پیسہ دے کر بھی نہیں، ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا، معاف گناہ. چھوٹے چھوٹے عمل پر، یہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کی طرف سے بہانے تھے مغفرت کے، اس کو بھی اس نے کیا کر دیا، گوا دیا. اور جیسے 11 مہینے اور کیسے گزارتے ویسے ہی رمضان کے مہینے کو بھی گزار دیا. فرمایا اپنی مغفرت نہیں کرایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اس لیے ڈرنے کی. لیکن جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، اچھے اعمال کیے، دعائیں مانگی، توبہ استغفار کیا، انہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے. نہیں کر کے امید رکھتے نا، ایک نمبر کے بیوقوف. کر کے امید رکھنا، کر کے امید رکھنا، یہ ہے اچھے مسلمان کی نشانی. کچھ بھی نہیں کر کے امید رکھتے نا، وہ بیوقوف لوگ ہیں. ہمارے نبی نے خود فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز. بیوقوف ہے جو خواہشات نفسانی پہ چل رہا ہے اور اللہ پر وتمنا علی اللہ، اللہ پر امیدیں باندھ رہا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں جی. ایسا بول کر کے کیا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، عبادت کی طرف نہیں آتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، اور کہتا ہے اللہ بہت بخشنے والے ہیں جی. یہ بیوقوف ہے. یہ بیوقوف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یا ایسا ہی ہے، زخم ہے نا، زخم کے واسطے ملام مرہم ہے. ایک آدمی ملام ہے بول کے بار بار زخم کر لیتا ہے. کیا سب کچھ بولو، کیوں بھائی زخم کر رہے ہیں؟ ملام ہے نا جی، ملام لگا کو بات سکا تو میں ملام ہے، ملام لگا کو آئنٹمنٹ، ملام بولے تو آئنٹمنٹ کرے گا. ایسا اسے کیا بولیں گے آپ؟ ایک نمبر کا بیوقوف بولیں گے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی سمجھے. نہیں جی اللہ بخشنے والا ہے جی، لے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ بخشنے والا گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. تو جیسا وہ زخمی کر لیتا ہے آئنٹمنٹ کے بھروسے پر، جیسے اسے آپ بیوقوف بولتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اللہ کے بخشش پر بھروسہ کر کے گناہ پہ گناہ کر رہا، یہ بیوقوف ہے. ہمیں بیوقوف نہیں بننا، ہمیں عقل مند بننا ہے کہ کرنا، امید بھروسہ نہیں ہمارے عمل کا. اللہ رحم کرے، فضل کرے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کر کر کے ڈر ڈر کے اللہ سے امید باندھتے ہوئے یاد رکھنا الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور ڈر کے درمیان ہے ایمان. اسی کا نام ایمان ہے. امید بھی ہونا، ڈرتے بھی رہنا، تب جا کر کے گاڑی چلتی ہے. خالی ڈر نہیں، خالی امید وہ بھی صحیح نہیں. امید اور خوف دونوں کے درمیان میں ہونا، یہ ہے ایمان. حدیث میں آتا ہے جب عید کی رات آتی ہے اور عید کا دن آتا ہے تو عید کی رات آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کا اسے نام دیا گیا ہے، لیلۃ الجائزہ، اور عید کے دن کو یوم الجائزہ. اللہ اکبر. جائزہ کا معنی کیا؟ انعام. انعام کی رات، انعام کا دن، انعام ملنے والا ہے. ابھی 2-3 دن میں انعام ملنے والا ہے. اللہ ہم سب کو اس انعام کا مستحق بنایا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ انعام دیتے ہیں، مغفرت کا انعام دیتے ہیں. عید کی جب رات آتی ہے، عید کا جو دن آتا ہے تو فرشتے گلی کوچوں میں پھیل جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فخر کے طور پر، اپنے بندوں پر فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے ایک موقع پہ کہا تھا نا جی کہ آدم کے بچے جب پیدا ہوں گے، آدمی پیدا ہوں گے تو یہ خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اس طرح سے سارے دنیا کو کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. اب دیکھو میرے یہ بندے، دیکھو ان لوگوں نے، میں نے ان کے اوپر ایک فریضہ عائد کیا تھا، روزے میں نے ان کے اوپر فرض کیے تھے، یہ روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کر کے اب عیدگاہ آئے. کیوں آئے؟ میری کبریائی بیان کرنے کے لیے، میرا شکر ادا کرنے کے لیے. فرشتوں تم کہو کہ اگر کوئی اپنی مزدوری پوری کر دے اسے کیا ملنا چاہیے؟ مزدوری پورا کر دیا تو اسے صلہ، اس کا بدلہ بھی پورا ملنا چاہیے. یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی، جس نے اپنا کام کر دیا، اسے پوری مزدوری دے دینی چاہیے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں فرشتوں میری عزت و جلالت کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، اب یہ میرے سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، میں آج یہ دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا.
میں قبول کروں گا اور میں ان کو معاف کر دیا. قد غفرت لکم ذنوبکم کلھا وبدلت سیئاتکم حسنات. فرمایا میں نے تمہارے پورے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یہ اعلان، خوشی کا اعلان کس کو ملتا ہے؟ رمضان کے فارغ ہونے پر عید کے دن ہم کو ملتا ہے. عید یہ خوشی کے دن کو کہتے ہیں. یہ خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو عبادت ہمارے اوپر فرض کی اس عبادت کو ہم نے انجام دیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہم کو یہ خوشی کا موقع دیا. اب اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. ہاں جب اللہ بخشنے والے ہیں ہمارے سب اعمال پر اس کے بدلے میں، تو پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے تو ہمیں سنبھلنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، نعمت ملنے کا بعد ہے نا اس کو قدر کرنا. جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے عید کی رات میں اور عید کے دن میں. عید کی رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کوئی عید کے رات میں کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دن اس کا دل زندہ رکھیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن عید کی رات میں. کیونکہ یہ عید کی رات انعام کی رات ہے اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ انعام کا دن ہے. تو انعام لینے کے لیے بندہ کیا کر رہا ہے؟ عید کی رات میں خرافات، ادھر ادھر شاپنگ مالز میں جا کر کے، ادھر ادھر بازار میں جا کر کے، کیا کہتے ہیں اس کو، گھومنا پھرنا، ٹائم پاس کرنا، یہ سب نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دن قیامت کے دن اس کا دل زندہ رکھیں گے. تو یہ سب ملنے والا ہے عید کی رات میں، عید کے دن میں. تو ہمیں کیا کرنا؟ بڑے سنبھلنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ ہمارے عمل سے، ہمارے زبان حال سے ہمیں یہ اظہار نہ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ تو مغفرت کرنے والا ہے، ہمیں تیری مغفرت کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری مغفرت کی ضرورت نہیں. ابھی تمہیں بولیں گے کون ایسا بولتا تو نہیں، لیکن زبان حال بولے تو سمجھتے. اس کا کام، اس کے کاما، اس کا کیریکٹر، اس کے اعمال وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تیری مغفرت کی ضرورت نہیں. ہاں گناہ کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، باجے گیجے ڈیجے کیا بولتے ہیں سب آ جاتے باہر. اور ہماری عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے. کچھ عورتیں شہر میں، بڑے بڑے شہر میں تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری بہنیں نامحرم اور غیر مسلموں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے، اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں بھی لگاتی ہیں. اس طرح سے یہ لڑکیاں اور ان کے سرپرست اللہ کے عذاب کو کیا کر رہے ہیں؟ مول لے رہے ہیں. ذرا دھیان نہیں کرتے. اب یہ ایک طرح یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نہ ضرورت نہیں، ہمارے من چاہی زندگی گزاریں گے، جو ہمارے من میں ہم کریں گے، ہم کو جو اچھا لگا ہم کریں گے. نہ اللہ کا خیال، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، نہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس، کچھ بھی نہیں. گناہ کرے چلے جا رہے ہیں. کیا عید کی رات گانے بجانے کی رات ہے یا گانے سننے کی رات ہے؟ اس کے لیے عید کی رات آتی ہے. عید کی رات، عید کا دن تو اللہ ہماری مغفرت کے لیے لاتے ہیں. فخر کرتے ہیں جی فرشتوں پر. اب ایسے میں جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے اللہ فخر کریں گے یا سیدھا کیا ہے؟ اس لیے ہم اپنے عمل سے کبھی ایسا ظاہر نہ کریں. جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے لڑکیوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو ذرا سنبھالیں. ہاں غیر محرموں کے سامنے اس طرح سے، آپ جانتے نہیں کیا حالات ہیں آج ہمارے، کیا حالات ہیں. کٹھن اور آزمائش کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ایسے میں اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، شریعت کے خلاف ورزی کرنا، یا اور ہمارے کو کیا کرے گا؟ آزمائش کے بھٹی میں اور بھی داخل کرے گا. اس لیے آزمائش سے بچنا ہے. اللہ کی رحمت ہمارے کو چاہیے تو پھر ہمارے آپ کو، اپنے آپ کو ہمیں کیا کریں؟ بدلیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ میں. ہاں تو ہماری عید، اللہ رب العالمین ہمیں وہ عید کی صحیح خوشی نصیب فرمائے. اللہ جو رمضان کے ختم پر عید دیتے ہیں، ہمارے عید کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ہماری عید اسلامی عید، غیروں کے اور ہماری عید میں فرق ہے. ہماری عید میں
دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کیونکہ عام طور پہ خوشی کے موقع پر آدمی کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور اور نخرے, نہ جانے کیسے کیسے چیزیں اس کے باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کے کیا ہے, غیروں کے طریقے الگ ہے. وہ لوگ ان کا طریقہ ہے, کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ ان کی خوشی, ان کے تہواروں میں کیا ہوتا ہے؟ دوسروں پر ظلم کرنا, دوسروں کو تکلیف دینا, دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے نعرے لگانا. ہماری عید میں ایسا نہیں ہے. ہمارے عید میں تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اسی لیے آپ دیکھیں گے عید کے موقع پر ایکسٹرا تکبیر, عید کی نماز میں ایکسٹرا تکبیر. اتنا ہی نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, سنت تھی, عیدگاہ جاتے ہوئے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بڑے, اللہ بہت بڑے, اللہ بہت بڑے. تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ گن گاتے ہوئے جاتا ہے, آہستہ آہستہ, زور سے نہیں, زور سے عید الاضحیٰ میں. اور ایک راستے سے جانا, دوسرے راستے سے آنا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہے طریقہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ. اور وہاں جانے کے بعد بھی نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں ہم؟ ایکسٹرا 3 تکبیر, اور پھر دوسری رکعت میں ایکسٹرا 3 تکبیر, اور بعض روایتوں میں ایکسٹرا 7 اور 5 12 تکبیر. زیادہ کم نہیں, میں منیمم بول رہا ہوں, 6 ایکسٹرا تکبیر. یہ بتانے کے لیے, یہ اترانے کا موقع نہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے. اور دوسری بنیاد ہمارے اسلام کی عید کی, ہمارے اسلامی عید کی بنیاد ہمارے اپنے جان پہچان کے آس پاس میں ہمارے اور رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, نادار ہیں, فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں, ان کو بھی عید میں شریک کرنا. ان کے لیے آج کے دن یہ احساس ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, ہمارے کو عید میں کہاں سے کھانے کو آئے گا, ہمارے کو پہننے کو کہاں سے آئے گا, ہم کیسے خوشی منائیں گے. یہ ان کے اندر کیا نہیں ہونی چاہیے, بات آنی نہیں چاہیے. انہیں اس سے پہلے ہی ارینجمنٹ کر دو. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کو جانے سے پہلے کیا کرو؟ زکات الفطر ادا کرو, صدقہ فطر ادا کرو. یہ صدقہ فطر ادا کر کے کیا کرو؟ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بھی کیا کرو؟ خوشی میں شریک کرو. ہماری عید تو یہ ہے, دوسروں کو خوش کرنے کا نام ہے. ہماری عید کا نام کیا؟ بار بار خوش کرنا, بار بار دوسروں کو بھی کیا کرنا؟ خوشی میں شریک کرنا. ان کے گھر میں بھی کیا ہو, ہماری طرح کھانے پکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھر میں تو کھانا پک رہا ہے, وہ بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے. نہ ہمارے بچے تو کپڑے پہنے ہیں نئے نئے, اور ان کے لیے تو کپڑے نہیں. ایسی کوئی نوبت نہیں آنی چاہیے. ہمارے جو سوسائٹی میں مسلمان بھائی ہیں, ان سب کو کیا کیا جائے؟ خوشی میں شریک کی جائے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. مانگنے والے تو بہت آتے میرے بھائی, مانگنے والوں کے پاس بہت ہے, ہمیں دیکھنا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم للسائل والمحروم, ارے سائل کو تو سب دیتے ہیں, والمحروم, محروم کو کوئی نہیں دیتا ہے. لیکن محروم کا بھی حق ہے ہمارے مال میں. محروموں کو ڈھونڈو. بیچارے کتنے کے لوگ ہیں مجبور ہیں, لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں, اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے نہیں رکھتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. دنیا بھر کی چیزیں ہم کیا ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اس معاملے ریسرچ نہیں کر سکتے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کیا کریں, معلوم کریں, سب کو شریک کریں. تو یہ ہے خوشی. تو صدقہ فطر کیا ہے؟ تو میں سمیٹ رہا اپنی بات کو. صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے جائیں. صدقہ فطر, اس کا 2 فائدہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقہ فطر کا 2 فائدہ. ایک تو یہ ہے کہ روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. کتنا بھی آپ کیا کر لو, روزے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتا ہے. اب زکات الفطر ادا کرے گا, صدقہ فطر ادا کرے گا, تو روزے کی جو کمی بیشیاں ہیں نا, اللہ اسے پاک کرنی. اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصائم, طہرۃ للصائم, روزے دار کے پاکی کا ذریعہ ہے. پاکی کا مطلب گناہوں سے, گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے زکات الفطر. یہ صدقہ فطر واجب ہے, یاد رکھنا, ضروری ہے دینا. اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ, مسکین غریبوں کو کیا ہے؟ کھانے کا ایک ذریعہ ہے, ان کو بھی کھانا ملے گا, اس کے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ 2 حکمت سے صدقہ فطر کو کیا کر دیا گیا؟ واجب کر دیا گیا ہے. اس لیے صدقہ فطر ادا کرے. صدقہ فطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور میں سے 3.5 کلو, 3 کلو 250 گرام آس پاس, اصل میں ایک سا آج کل کے وزن کے حساب سے 3 کلو 250 گرام ہوتا ہے, لگ بھگ 3 کلو 250 گرام کھجور, ٹھیک ہے. اور جو بارلی میں سے بھی فرمایا 3 کلو 250 گرام. کشمش منقع
3 کلو 250 گرام. جن کے پاس حیثیت ہے، طاقت ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی اناج سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھیوں سے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے آدھا سا، یعنی 1 کلو 700 گرام کے قریب 1 کلو 700 گرام. اب 1 کلو 700 گرام گیہوں آپ خریدنے گئے تو کتنا ملیں گے؟ مشکل سے 70-80 روپے مل جائیں گے. 70-80 روپے کیا خوشی منائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. گیہوں کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے، اس لیے اگر واقعتاً ہمیں گیہوں سے دینا ہے اس کا ڈبل کرو. جیسے 3 کلو 250 گرام ہمیں کشمش کا حساب سے کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح گیہوں کے حساب سے بھی 3 کلو 250 گرام گیہوں کی قیمت معلوم کر کے وہ قیمت کیا کریں ہم. یہ ایک آدمی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکات الفطر ہر آدمی کے اوپر واجب ہے، وہ آزاد ہو یا غلام ہو. اور جو آزاد ہے اس کے اوپر اپنا بھی زکات دینا ہے، صدقہ فطر دینا، اور اسی طرح اپنی جو پرورش زیر پرورش جو بچے سو بھی ہے نا ان کے طرف سے بھی دینا پڑتا ہے. نابالغ بچے ہوتے ہیں، بیوی بھی اپنا نکالے گی، بالغ بچے ہیں وہ اپنا نکالیں گے. اگر کوئی اپنے بالغ بچے اور بیوی کی طرف سے بھی نکالتا ہے اچھا ہے، کہ بیوی کہاں کمانے جاتی ہے گا. اب کمانے جانے تو بات الگ ہے، ابھی کمانے شروع کرے نا، کمانے شروع کرے. تو کمانے نہیں ہے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ ادا کرے گا. جیسے زکات ادا کرتا ہے ایسے یہ کیا کرے گا. اور یہ یاد رکھنا زکات جن کے اوپر فرض ہے ان کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکات فرض ہونے کے لیے سونا چاندی تجارت کا مال ہونا پڑتا ہے، سال گزرنا پڑتا ہے. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سننا چاندی ہونا بول کے نہیں ہے، بلکہ فرنیچر ہے اس کے پاس اور رہنے سہنے کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ضرورت سے زائد اگر ہیں. وہ کسی کے گھر میں 2 فریج ہے، ایک فریج یوز ہو رہا ہے، ایک فریج ایسے رکھ کے، اب وہ جو رکھا ہوا فریج ہے اسی طرح فرنیچر ہے، ایک استعمال ہے اور ایک اٹھالے میں اوپر رکھ گئے، سمجھے نا. یہ اتنی ساری ضرورت سے زائد چیزیں، ان سب کو حساب کریں گے. ان سب کو حساب کرنے کے بعد اس کی قیمت اگر 40 پر 3000، میں ایک راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں، 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اب سال گزرنا بول کے بھی نہیں ہے، بات سمجھ. تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے. ہاں، اور صدقہ فطر واجب ہونے کا ٹائم کون سا ہے؟ اس میں تھوڑا سا مسلک کا اختلاف ہے. میں بولا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب چاند نظر آیا نا واجب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح صادق کے ٹائم پہ. یہ جو اختلاف ہے اس میں جو ہے نا میں آپ سمجھنے کی بات ہے، اگر صبح صادق سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر سے بھی زکات دینا پڑتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہتا نا اس کا دینا بول کے نہیں. اگر سمجھو کہ صبح صادق کے بعد بچہ پیدا ہوا اس کا بھی دینا بول کے نہیں، اس سے پہلے پیدا ہوا تو دینا ہے. صبح صادق سمجھتے، سحری کا وقت جہاں ختم ہوا وہاں صبح صادق شروع ہوا. تو اس وقت میں عید کی صبح صادق کے ٹائم پہ جو زندہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے مغرب عید کی رات میں جو شروع ہوتی ہے مغرب، تو مغرب کے وقت میں چاند کو دیکھتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. ان کے یہاں 2.5 کلو چاول کا حساب ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں، بعد میں پوچھنے کا نہیں، تمہیں خالی ایک طرف کا بولے دوسرا بولے نہیں. 2.5 کلو چاول جو کھاتے ہیں نا اناج اس کی طرح 2.5 کلو. یہ جو 3.5 کلو 2.5 کلو ہے نا وزن کے حساب سے اختلاف ہے. کوئی وہ ایک سا کو 2.5 کلو بولتے ہیں اور کوئی بولتے ایک سا 3 کلو 250 گرام بولتے ہیں. بس یہ ورنہ سا میں کس کا بھی اختلاف نہیں، لیکن سا آج کل کے وزن کے حساب سے کتنا بنتا ہے اس میں اختلاف ہو گیا. بات سمجھ میں؟ تو ایسا ہے. تو یہ صدقہ فطر ادا کر کے ہمیں جائیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب ہونے کا ٹائم کون سا؟ مغرب. اور واجب ہونے کا ٹائم کون سا؟ صبح صادق. انتظار میں رہتے ہیں صبح ہوندے جا کو دے تو ملک. ایسا نہیں ہے 2 دن پہلے دینے کا. صحابہ ہے نا 2 دن پہلے دیتے تھے. اب اگر عین ٹائم میں جا کے تو کیا انتظام کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے جیسے سہولت غریبوں کے اسی حساب سے آپ کیا کر دیں صدقہ فطر پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کر سکتے. اسے یاد رکھو رمضان کے علاوہ مہینے میں. اور صدقہ فطر کسے دینا ہے؟ جیسے زکات جس کو دینا جائز ہے ان کو زکات فطر بھی دینا جائز ہے. ہاں کافر کو دینا اس میں اختلاف ہے، نہیں دیے تو اچھا ہے. جیسے زکات نہیں دیتے نا بالکل اسی طرح، چونکہ عید میں شریک کرنا ہے نا جی. عید کس کی ہے؟ مسلمان کی نا. تو مسلمان غریب کو دینا اچھا ہے، سمجھا؟ تو اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں چن کر کے کیا کریں معلوم کریں اور پھر ان کو دے دیں. تو بہرحال یہ ٹوٹے پٹے انداز میں نے کچھ بلا ترتیب باتیں عید کے تعلق سے بھی اور آخری جمعے کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی.
جو بھی کچھ باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سچے دل سے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنے والی عید ہے اللہ تعالیٰ اس عید کو حقیقی معنی میں ہمارے لیے عید بنائے، اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ عید کے دن جن لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اللہ خوش نصیب لوگوں میں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔